بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب میں امارت و قیادت اور عوام کی رہنمائی کے تمام جوہر موجود تھے۔ انہوں نے حرم کے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد ملکی و معاشرتی خامیوں کی اصلاح کی، حاجیوں کے کھانے پینے اور آرام و آسائش کی طرف توجہ فرمائی، اور چاہے زمزم جو صدیوں سے زمین کے نیچے دب چکا تھا اس کو کھوج کر اور اسے کھود کر استفادہ کے قابل بنایا۔ زمزم اس طرح عرب میں ناپید ہو چکا تھا کہ اس کا نام تکتم پڑ گیا، جس کے معنی پوشیدہ کے ہیں۔ اس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ جب مکہ کے سابق فرما روا بنی جرہم بنی خزاع سے مغلوب ہو کر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو ان کے سردار عمرو بن حارث نے سونے کے 2 ہرن اور خانہ کعبہ کے چڑھاوے کی 7 تلواریں اور 5 زرہیں زمزم کے کنویں میں پھینک کر اسے مٹی پتھر سے اس طرح بھر دیا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہا، اور خود بنی جرہم کے ساتھ یمن چلا گیا۔ سال تک کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اور بعد کے آنے والوں کو یہ تک بھی یاد نہ رہا کہ زمزم کہاں واقع ہے۔ عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی، اور آپ نے ان نشانات کی روشنی میں محل وقوع کا کھوج لگایا اور اپنے فرزند حارث کو ساتھ ملا کر کھدائی شروع کی۔ 3 دن کی محنت کے بعد کنویں کے آثار دکھائی دیے، اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کنویں میں عمرو بن حارث کی پھینکی ہوئی تلواریں، زرہیں اور سونے کے ہرن بھی برآمد ہو گئے۔ قریش جو اب تک اس کام کو چندہ اہمیت نہ دیتے تھے اور نہ اس محنت و کاوش میں شریک تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر عبد المطلب کے جمع ہو گئے۔ یہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد کی ملکیت تھی، لہٰذا انہیں آدھا آدھا تقسیم ہونا چاہیے، آدھا آپ لے لیں اور آدھا ہمیں دے دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ یہ میری محنت اور ریاضت کا ثمر ہے، تمہارا کوئی حق نہیں، پھر بھی تم چاہو تو قرعہ ڈال کر فیصلہ کر لو۔ قریش اس پر راضی ہو گئے، اور قرعہ خانہ کعبہ قریش اور عبد المطلب کے نام ڈالا گیا۔ سونے کی ہرن خانہ کعبہ کے نام اور اوزاریں اور تلواریں عبد المطلب کے نام پر نکلی، اور قریش منہ تکتے رہ گئے۔ عبد المطلب نے زرہیں اور تلواریں فروخت کر دیں اور خانہ کعبہ کا دروازہ تعمیر کرایا، اور سونے کی ہرنوں کو پتھروں کی صورت میں ڈھلوا کر خانہ کعبہ پر جڑوا دیا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے، یہ خانہ کعبہ پر پہلی طلاق کاری تھی۔ قریش کو جب ان چیزوں کے حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے کنویں کے متعلق دعویٰ کیا کہ ہمیں اس میں مالکانہ حیثیت سے شامل کیا جائے۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ میری صحیح و کوشش کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے صرف مجھے عطا کیا ہے، تم جب چاہو اس سے پانی لے سکتے ہو، مگر ملکیت کے کوئی معنی نہیں۔ مگر قریش اپنے دعوے پر بضد ہوئے، اور آخرکار یہ طے پایا کہ شام جا کر بنی سعد کی طرف رجوع کیا جائے، اور جو فیصلہ کرے فریقین اسے تسلیم کریں۔ عبد المطلب اس پر رضامند ہو گئے، اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ قریش کے قافلے میں شریک ہو کر شام روانہ ہو گئے۔ ابھی رستہ میں تھے کہ عبد المطلب اور ان کے ہمراہیوں کے مشکیزیں خالی ہو گئے۔ انہوں نے قریش سے پانی طلب کیا۔ قریش کے پاس پانی تھا، مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ بہت کم ہے، اگر اس میں سے تمہیں دے دیں گے تو اپنی جانوں کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب اس تپتے صحرا میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں پر پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی قبر کھود لے، تاکہ ہم میں سے جو مر جائے اسے دوسرے دفن کر دیں، آخر میں ایک باقی رہ جائے گا، تو اس ایک کا بے گور رہنا سب کے بے گور رہنے سے بہتر ہے۔ لہذا ان تشنہ لبوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھود لیں اور موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی، عبد المطلب نے کہا کہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا بزدلی ہے، ابھی نہ ہمارے ہاتھ پیروں نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے اور نہ ہماری طاقت نے جواب دیا ہے۔ اللہ کی رحمت بے پاں ہے، اور بھروسہ کر کے اٹھو، ہمت سے کام لو اور پانی تلاش کرو، شاید کسی سمت میں پانی نظر آ جائے اور ہم بے کسی کی موت سے بچ جائیں۔ یہ کہہ کر جستجوئے آپ کے لیے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ ابھی اونٹنی نے قدم اٹھایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے شیریں و شفاف پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ چشمے کو دیکھ کر عبد المطلب کے ساتھی اچھل پڑے، پانی پینے کے بعد اپنے مشکیزے بھرے اور قریش سے کہا کہ آؤ تم بھی پانی پیو اور اپنے خالی مشکیزے بھر لو۔ قریش نے جب یہ ابلتا ہوا چشمہ دیکھا تو عبد المطلب سے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ جھگڑا نپٹا دیا ہے، جس نے صحرائے بے آب میں آپ کے لیے پانی کا سر سامان کیا ہے، اس نے آپ کو چاہ زمزم عطا کیا ہے، لہٰذا اب ہمیں شام جانے کی ضرورت نہیں رہی، اٹھیے واپس مکہ چلیے۔ چنانچہ دونوں فریق وہیں سے مکہ واپس آ گئے، نزاع ختم ہو گئی اور زمزم پر عبد المطلب کا قبضہ مسلم ہو گیا۔ زمزم کے کنویں کی بنیاد اگرچہ حضرت اسماعیل سے قائم ہوئی تھی، مگر اس کی تجدید عبد المطلب کے ہاتھوں ہوئی، لہٰذا اگر یہ ایک اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے تو ایک حیثیت سے عبد المطلب کی بھی یادگار ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.